یہ پوچھتا ہے بندہ، چند پیٹرن سوال ہیں، جو مولوی آئے اس سے وہی پوچھو۔ چند پیٹرن سوالات ہیں، اس ملک میں جو مولوی آئے اس سے وہی سوال پوچھیں گے۔ کیا ایک گھر مورگیج پر لینا جائز ہے؟ جواب، پخانہ 1 چمچہ کھاؤ یا 100 چمچے کھاؤ یکساں۔ پاخانہ 1 چمچہ کھاؤ یا 100 چمچے کھاؤ یکساں ہے۔ جو مولوی ہے سے یہی مسئلہ پوچھے گا، کوئی تو کہہ دے جائز۔ اگر ہم درمیان نماز شامل ہوئے تو ثنا پڑھی جائے گی یا نہیں؟ جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد مسبوق اپنی باقی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا اس وقت ثنا پڑھے گا، کیونکہ اب وہ جو نماز پڑھے گا امام کے فارغ ہونے کے بعد اس کی وہ اول صلاۃ ہے، اور اول صلاۃ میں ثنا ہے، لہذا امام کے ساتھ جب شامل ہوا ہے اس وقت ثنا نہیں پڑھے گا، کہ وہ درمیان نماز ہے، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر جو پڑھے گا وہ اول نماز ہے، یا وہاں پڑھے گا ثنا۔ ماں صاحب یہ پوچھ رہے کہ اگر کوئی پہلی رکعت میں شروع سے شامل نہیں تھا، قرات شروع ہونے کے بعد آ کے شامل ہوا تو ثنا نہیں پڑے گا۔ سری نماز ہے، ظہر اور عصر تو پڑھے گا، ظہر اور عصر کی نماز تو پڑھے گا، جہری نمازیں نہیں پڑھے گا، کیونکہ قرآن کا سننا فرض ہے اور ثنا پڑھنا مستحب ہے۔ یہ بھی انہی سوالات میں سے ہے۔ اوقات صلاۃ میں اختلاف، وقت کے باب میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں فرماتے، دیٹس یور پرابلم۔ جو آئے گا اسے یہی سوال پوچھیں گے۔ ارے اس قسم کے سوال اپنے ملک کے مفتیوں سے پوچھو۔ پکچر بائی موبائل اور ویڈیو بائی ناولز دے الاؤڈ پکچر، فوٹو، چاہے کسی چیز سے فوٹو ہے اور حرام ہے، موبائل سے ہو ویڈیو سے ہو، فوٹو ہر حال میں حرام ہے، چاہے کسی چیز کا فوٹو ہو، موبائل کا بھی حرام ہے، ویڈیو کا بھی حرام ہے۔ حنفیوں کے یہاں 2 نمازیں اور پہلی نماز کے وقت میں پڑھنے کے کوئی صورت نہیں، کیونکہ جب ایک نماز کا وقت ہی نہیں آیا ہے اور وہ نماز فرض ہی نہیں ہوئی تو کیسے پڑھے گا؟ چاہے سفر ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے بارش ہو، چاہے کوئی عذر ہو، ایک نماز کو مقدم پڑھنا جائز نہیں۔ اور اگر کوئی مجبوری ہے تو آپ جماعت تاخیر کر سکتے ہیں۔ ظہر کے وقت میں آپ کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے، ریل گاڑی میں تھے، بس میں تھے، نہیں پڑھ سکے تو عصر کے ساتھ پڑھ لو، وہ قضا ہو جائے گی اور قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ظہر کے وقت میں عصر پڑھنے کا کوئی جواز حنفیہ کے یہاں نہیں ہے، کیونکہ جب عصر کا وقت نہیں آیا اور نماز فرض نہیں ہوئی تو کیسے پڑھو گے؟ اور یہ ظہر کو عصر میں نہیں، عصر کے وقت میں بس میں تھے، نماز پڑھنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو مغرب کے ساتھ پڑھ لو، یہ جماعت تاخیر ہے اور اس میں عصر کے قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔
یہ پوچھتا ہے کہ واٹ شوڈ وی ڈو فار تربیت آف چلڈرن. یہ کوشچن نہیں، یہ ٹاپک، یہ مضمون ہے جس پر گھنٹہ پر کم سے کم تقریر کرنی پڑے تب جا کر کے اس کا جواب ہو. یہ کوشچن آور ہے، ٹاپک دینے کا نہیں. ٹاپک تو آپ سے زیادہ میں جانتا ہوں. اور اب ہمیں تو کھانے جانا ہے، میزبان اپنے گھر کی عورتیں سب کھانے کا انتظار کر رہے ہوں گے، تو ایسے ٹاپک پر اس وقت گفتگو نہیں ہوتی. جیسا یہ سوالات تھے، ان سوالات کا جواب ہے، یہ سوال نہیں. ٹاپک اور کوشچن میں فرق کرو. واٹ از دی بیسٹ کیا ہے ریگارڈنگ دا ہلال فار کناڈا. یہ بھی وہی مسئلہ ہے. دیٹس یور فالوور. اپنے یہاں کے مفتیان کرام سے مسئلے پوچھو. میں باہر کا آیا ہوا ہوں، میں تمہارے مسائل میں دخل نہیں دیتا. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ قرآن میں ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. تو جو تم میں سے مہینے کو دیکھے، مہینے کو جانے نہیں فرمایا، مہینے کو دیکھے. مہینے کو کیسے دیکھے گا؟ اس کے چاند کو دیکھے گا. اور حدیث میں فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. مہینہ دیکھ کر روزے شروع کرو، مہینہ دیکھ کر کے روزے ختم کرو. اور ہمارے یہاں ایشیا میں اسی پر تمام مسلمان عمل کرتے ہیں. تم خواہ جگڑتے ہو. قرآن حدیث کا تو یہ حکم ہے. 20 رکعت نماز تراویح کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی وہی ٹاپک، یہ کوئسچن نہیں. 20 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے جماعت کے ساتھ. 2 سنتیں الگ ہیں، ایک جماعت سنت مؤکدہ ہے اور 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے. اگر کوئی کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے جماعت نہ کرے تو اس کو 20 نفلیں پڑھنی ہیں. سنت ہے، فرض اور واجب کے درجے کی نہیں ہے. کبھی سنت مؤکدہ کبھی کبھار چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں. اور عادی بن جائے تو در مختار میں لکھا ہے گنہگار ہو. در مختار فتوے کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ کسی بھی سنت مؤکدہ کی عادت بنا لے تو گنہگار ہو. اور کبھی کبھار کسی وجہ سے نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں. نماز تراویح میں قرآن ختم کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک الگ سنت ہے. 20 رکعت سنت ہے، جماعت سے سنت ہے، اور پورے رمضان میں یہ قرآن ختم کرنا بھی سنت ہے. مگر یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے. بس علم ترا سے جو لوگ پڑھ رہے ہیں، حافظ کوئی نہیں ہے، علم ترا سے پڑھ رہے ہیں تو وہ گنہگار نہیں ہوں گے. اور اگر کوئی حافظ اویلیبل ہے تو یہ قرآن رمضان میں سننا سنت ہے. تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب کی پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ کسی نے کہا ہے کہ نہیں، میں بھی کہتا ہوں نہیں. تفہیم القرآن برائے مودودی صاحب پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ کسی نے کہا ہے کہ نہیں، میں بھی کہتا ہوں نہیں. ہماری مسجد کی 2 عمارات ہیں، دونوں کے درمیان میں راستہ ہے، گاڑیوں کا راستہ ہے جس پر 2 گاڑی آ جا سکتی ہیں. ایک عمارت مسجد اور دوسری اسکول ہے. کیا عورتیں جماعت سے اسکول میں نماز ادا کر سکتی ہیں امام مسجد کے پیچھے؟ نہیں. اس مسئلے کو سمجھو. اس ملک میں بہت کوتاہی ہے. ہماری جو مسجد ہے دارالسلام، اس میں مسجد کا ایریا ہے، اس کے بعد پیسیج ہے، اس کے بعد آفس ہے، آفس کے بعد میں کمرہ ہے، اس میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں. کتنے سالوں سے میں سر پھوڑ پھوڑ کر تھک گیا کہ یہاں عورتوں کی نماز نہیں ہوتی، میں کچھ سنتا ہی نہیں. لہذا یہ مسجد ہے، اس مسجد میں اگر فصل ہو تو اقتداء کے لیے مانے نہیں ہے. مثلا پہلی صف ہے، 3 صفیں چھوڑ کر 1 آدمی 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ فصل مانے نہیں.
لیکن مسجد سے باہر اگر 2 صفیں یا زیادہ فصل ہو جائے یا بیچ میں راستہ ہو یا بیچ میں نہر ہو تو پھر اس طرف سے اقتدا جائز نماز نہیں ہوگی ان کی. لہذا مسجدوں جہاں ہے اس مسجد کے ہاتھ کلوز بناؤ اور بیچ میں پردہ ڈال دو. اور یہ مسجد کے میں فصل ہے یہ معنی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ متصلاً عورتوں کی صفیں ہونی چاہیے. اس ملک میں جگہ جگہ پر کمی ہے، یہ صحیح نہیں. عورتیں آتی ہیں، جب آتی ہیں تو وہ نماز ان کی صحیح اس کا انتظام کرو. یہ تو مسجد کی ذمہ داری ہے. مسجد حرام میں تو ٹریفک ساری بند کر دی جاتی ہے اور کوئی گزرنے والا نہیں ہوتا ہے. وہ تو نہیں ہوتی نماز. جو ہوٹل میں سے اقتدا کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی. بیسمنٹ ہو یا اوپر ہو یا سائڈ پر پردہ ہو تو سائڈ پر بھی پڑھ سکتے ہیں. مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں سائڈ پر پڑتی. پردہ چاہیے بالکل بیچ میں. یہاں سے پردہ کر دو اور یہاں عورتیں ہیں، ادھر پردہ کر دو ادھر عورتیں ہیں، یا اوپر ہیں یا نیچے ہیں تو اقتدا صحیح ہے. لیکن مسجد سے ہٹ کر فاصلے کے بعد نہ عورتیں نماز پڑھتے ان کی اقتدا صحیح نہیں ہوگی، ان کی نماز بھی نہیں ہوگی. مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. اتصال مسجد میں شرط نہیں ہے، اور جب یہ مسجد سے متصل ہے تو گویا متصل ہے، لیکن مسجد کا ایریا ختم ہوا پھر جو فصل ہے وہ مانے ہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن فصل نہ ہو بیچ میں، بس صرف دیوار ہی ہو، اور وہ دیوار ایسی ہو کہ عورتوں پر مردوں کی حالت مشتبہ نہ ہو. سوراخ ہو دیوار میں جس سے وہ پتہ چل جائے کہ مرد کس حال میں ہو. مرنے کے بعد اگر وراثت تقسیم نہ ہو تو وہ بال کس پر ہوگا اور کیسے اس سے بچا جائے. میراث مرنے کے بعد اگر وراثت تقسیم نہ ہو تو وہ بال کس پر ہوگا؟ ورثہ پر ہوگا. جس نے قبضہ کیا اس پر ہوگا. بیٹوں نے قبضہ کر لیا تو ان پر ہوگا. ایک بڑے بیٹے نے قبضہ کر لیا تو اس پر ہوگا. بننے والا تو گیا. اور کیسے اس سے بچا جائے تقسیم کرو صحیح میراث. امام اعظم نے نماز پڑھائی، امام صاحب نے نماز پڑھائی اور کوئی واجب یا فرض میں غلطی ہوئی تھی تو کچھ دیر بعد پتہ چلا، مصلی چلے گئے تھے. دیکھو اگر واجب چھوٹا ہے تو سجدے سہو آتا ہے. سجدے سہو نہ کیا گیا ہو تو وقت میں وہ نماز واجب الادا ہے، اور وقت نکلنے کے بعد اس کا اعادہ مستحب ہے. اور فرض اگر چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوئی. وہ نماز بہرحال قضا کرنی ہے، چاہے وقت نہ کرو چاہے وقت کے بعد کرو. امام کے پیچھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں؟ حنفیہ کے نزدیک امام کے پیچھے مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ان مسجد CCTV کے تھرو شو ویڈیو کلپ اور ایجوکیشن اور بتلا تو دیا بھائیو، کتنی مرتبہ پوچھو گے؟ فوٹو ہے، ہر فوٹو حرام ہے. بہت سے مقرر ہے اس کے لیے عورتوں کے مجمع میں ڈسپلے ہوتا ہے، وہ فوٹو دیکھتی ہیں اور تقریر سنتی بھی حرام ہے. مسجد میں کیمرہ لگانا یہ بھی حرام ہے. مسجدوں میں سیکیورٹی کے لیے کیمرہ لگانا یہ بھی حرام ہے. کیوں؟ آج تک چوریاں نہیں ہوتی تھی، آج کی ہونے لگی. اور کبھی اتفاق سے ہو جاتی ہے تو ہوتے ویڈیو کے ساتھ بھی ہوتی ہے. اسی کو تو بتا رہا ہوں، ہر فوٹو حرام ہے، ہر فوٹو حرام ہے. صرف وہ فوٹو جس کے بغیر کام نہیں چلتا، جیسے پاسپورٹ کے لیے فوٹو، اس کے بغیر پاسپورٹ بن ہی نہیں سکتا. یا ID کے لیے فوٹو، اس کے لیے ID نہیں بن سکتی، تو وہ تو جائز ہے ضرورت. باقی ہر فوٹو حرام ہے جو بے ضرورت ہے.
اور یہ کہ سیکیورٹی کے لیے ہم نے کیمرہ لگایا ہے، یہ عذر لنگ ہے، لنگڑا عذر ہے. آج تک چوریاں نہیں ہوتی تھی، اب کیوں ضرورت پیش آ گئی اس کی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر وہ جو ہے ان کی تفصیل کر رہے ہیں کہ گزشتہ ہفتے یہاں ایک پروگرام ہوا تھا اور اس پہ یوٹیوب انٹرنیٹ سے ایک کلپ بتائی تھی بچوں کا پروگرام میں. ہر فوٹو حرام ہے، موبائل کے ذریعے سے فوٹو حرام ہے، موبائل میں سے فوٹو رکھنا بھی حرام ہے. ان موبائل نے تو تباہ کر دیا ہماری نسل کو. تو لوگ مسجد میں موبائل لے کر آتے ہیں، نماز شروع ہونے تک کھیلتے رہتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے کہ اپنا موبائل گھر رکھ کر کے آ. گھر میں ٹی وی دیکھتا دیکھتا مسجد میں آیا ہے تو کہتا کہ خشوع کیسے ہو؟ کہاں سے خشوع ہو جائے گا؟ خالہ تو تیرے دماغ میں گھسی ہوئی ہے. کیا ہوتا ہے؟ کہ سیکیورٹی کے لیے مسجد میں کیمرہ رکھتے ہیں. 14 سال تک تو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں تھی، اب کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ یہ سب عذر لنگ ہے، بہانے ہیں. اور کیمرے کے ساتھ بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. ہماری لندن کی جس مسجد میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سب کیمرے لگے ہوئے ہیں. وہاں باہر افطاری ہوئی، ایک شیلف ہے جس کو 5 آدمی مل کر اٹھا سکتے ہیں، اتنا بھاری. لوگ افطاری کر کے مغرب پڑھنے گئے، مغرب پڑھ گئے تو پولیس سے ہو گئے اور کیمرہ نے کچھ نہیں بتایا کہ کہاں گئی. اسی طرح سے اس مسجد میں سعودیہ پر لوگ عمل کرتے ہیں، میں نہیں کرتا. تو 29 کو سعودیہ نے چاند ڈکلیئر کر دیا اور وہ چاند صحیح نہیں تھا. تو میں نے سب کو جانے دیا. پھر رات کو میں نکل کر کے کہیں چلا گیا اور کیمرے نہیں بتلا سکے کچھ کہ میں کہاں گیا. دن بھر پریشان رہے کہ میں کہاں گیا. عصر کے بعد فون جہاں گیا تھا وہاں غلطی ہوئی کہ میں اپنا موبائل کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا. تو جس آدمی سے کہا تھا مجھے لے جائیے، اس نے مجھے باہر سے فون کیا، وہ نمبر اس میں تھا. تو اس پر نمبر فون کرتے رہے، میں کہا اٹھائیے مت. تو اب بچنا ہمیں بھی آتا ہے کہ میرے سے کیسے بچ کر جا سکتے ہیں.